اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں۔ ان 2 دنوں میں ہم آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات کو پیش کرتے ہیں اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں، تاکہ حاصل کیا جائے اپنے مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں۔ کچھ سوالات ہم ریکارڈ کرتے ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر، ان ویڈیو کوئسچنز کو بھی ہم پیش کرتے ہیں مفتی صاحب کی خدمت میں۔ خواتین و حضرات، آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب۔ مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، مقبول اور محبوب نام، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی۔ دنیا بھر کا آپ نے سفر کیا، جدید مسائل سے بھی آپ مکمل آگاہ، اور ان کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں آپ عطا فرماتے ہیں۔ مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ مزمل اور آیات 8 اور 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا صدق اللہ العظیم۔ اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو۔ وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، لہٰذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو۔ محترم مفتی ارشاد صاحب کی خدمت میں ندیم خان صاحب کا سوال، کیا جنت اور دوزخ میں بھی درجے ہیں اور ان میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ انیق صاحب، ہمیں جو روایات ہیں اس کو سامنے رکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت اور دوزخ میں درجات ہیں۔ اچھا، روایت کے ساتھ ساتھ آپ کی اجازت جی، سے آیات میں بھی۔ آیات جی، ویسے مثال کے طور پہ قرآن کریم میں جہنم کے بارے میں فرمایا گیا، اور خاص طور پہ منافقین کے لیے کہ یہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے نچلے حصے میں ہوں گے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو نچلا حصہ، جیسے ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں اگر کوئی چیز کہیں پر کوئی چیز جلائی جائے، الاؤ ہو، تو جو سب سے نچلا حصہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ گرم وہی ہوتا ہے، اور اس کے آہستہ آہستہ اوپر آتے جاتے ہیں۔ اسی طرح جنت کے اندر بھی ہے، جنت میں بھی درجات ہیں، جنت کے اندر بھی تفصیل ہے، حدیث شریف میں بھی اس کا ذکر آتا ہے۔ البتہ جس طرح سے درجات میں بہت زیادہ تفصیل ہو کہ پہلے درجے میں کیا ہے، دوسرے میں کیا ہے، تیسرے میں کیا ہے، اس طرح نہیں۔ مثلا قرآن کریم میں مقربین کا ذکر آتا ہے، سورۃ الواقعہ کے اندر مقربین کا ذکر آتا ہے کہ مقربین ایسے ہوں گے، اور جنت میں ان کے ساتھ یہ معاملات ہوں گے، ان کو یہ نعمتیں ملیں گی۔
اسی طریقے سے بعض روایات میں آتا ہے کہ جو اعلیٰ بہت اونچے درجے کے جنتی ہوں گے ان کے مقابلے میں کچھ جنتی ہوں گے جو نیچے درجے کے ہوں گے، اور یہ ان کے مقابلے میں بہت ان کو ایک ایسی نظر سے دیکھا کریں گے کہ کتنے بڑے لوگ ہیں. تو درجات کا ذکر تو ملتا ہے، البتہ اس کے اندر کوئی بہت تفصیل ہو یا بعض روایات ایسی جو ملتی ہیں ان میں کوئی بہت زیادہ مستند روایات یا مضبوط روایت نہیں ہے، تو اس طرح کی چیز ملتی ہے. تو اس وجہ سے ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ آخرت میں جنت کے اندر جو درجات ہوں گے یا جہنم میں جو درجات ہوں گے، جس حد تک اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں اس حد تک جان لینا کافی ہے. اس کو بہت زیادہ آگے تفصیل میں جانا کہ کون کس درجے میں بیٹھے گا اور درجہ کی کیا خصوصیات ہوں گی، یہ دین کا کوئی تقاضا بھی نہیں ہے اور دین میں کوئی ایسی چیز بھی نہیں. بس جس حد تک ذکر آیا اس حد تک ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے درجات ہوں گے. ایک بہترین، اور یہ جنت میں بھی اور جہنم میں جی دونوں میں ہے نا. یہ آپ نے بہترین بات یہ فرمائی، مجھے بہت اچھی لگی یہ بات کہ یہ تقاضا بھی نہیں ہے کہ بندے اس کو سے جانے ہم اس کو ہاں کہ اس کو جانا جائے، کتنے طبقے ہوں گے، یا نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی اس کا سائز کیا تھا، کتنی لمبی تھی، کتنی چوڑی تھی. آپ ہی سے کے سامنے سوال رکھتا ہوں مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ کے ایک بندے سے بنیادی تقاضے ہیں جو ضروری ہیں ادا کرنے، وہ کیا ہیں؟ انیس صاحب دیکھیے، یہ جو بات آپ نے ارشاد فرمائی یہ اہم بات ہے کہ بندے کا اللہ تعالیٰ بندے سے تقاضا کیا کرتا ہے. اور قرآن جو کتاب ہدایت ہے، آپ یہ دیکھیں کہ انبیاء کرام کے کتنے واقعات ذکر ہوئے. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، جنت میں کیا پیش آیا. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بنا رہے ہیں اور اس میں اس وقت کیا واقعہ پیش آ رہا ہے. حضرت ہود علیہ السلام، لوط علیہ السلام، صالح علیہ السلام، سب کی گفتگو. یہاں پہ مفسرین نے بڑی اہم بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو واقعات بیان فرمائے ہیں اس کی نوعیت تاریخ کا بیان کرنے سے زیادہ ہدایت کی ہے. تاریخ میں تو کچھ چیزیں آ گئیں ظاہر ہے، لیکن اصل مقصود یہ ہے. لہٰذا بہت ساری ایسی تفصیلات ہیں جس کا ذکر نہیں ہے، قرآن کریم میں ذکر نہیں آتا، اور لوگ بسا اوقات اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اور اس کے پیچھے پڑنا ایک حد تک تو ٹھیک ہے کہ ایک انسان کو تاریخی پس منظر کا جائزہ لینا ہوتا ہے کہ کون سے نبی کب آئے یا ان کے زمانے میں کیا حالات پیش آئے. لیکن یہ کہ اس کے پیچھے پڑ جانا، جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی کہاں ہے اور اس کا سائز کیا تھا، یا جو ذوالقرنین انہوں نے جو ایک بنایا تھا، جو دیوار بنائی تھی، وہ کدھر ہے آج کے دور میں کہاں ہے، تو ایک حد تک جاننے میں کوئی حرج نہیں ہے، جاننا بھی چاہیے. تاریخ القرآن ایک مستقل موضوع بھی ہے، لیکن بعض دفعہ لوگ بعض معاملات کی اس حد تک پیچھے پڑ کے ہیں کہ اصل مقصود رہ جاتا ہے. تو آپ کے سوال کا جو مقصود ہے وہ یہی ہے کہ اس اصل مقصود کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے کہ ہمارا دین ہم سے مطالبہ ہدایت کا کرتا ہے، ہمارا دین ہم سے مطالبہ خدا کے حکم کے چلنے کا کرتا ہے. انبیاء کے واقعات ہوں، تاریخی چیزیں، وہ سب اسی لیے دکھاتا ہے. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہ واقعات پیش آتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کو جھٹلاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے آپ کو جھٹلاتے ہیں یہ، اور ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی جھٹلایا ہے، اور یہ لوگ ان کے اس 10ویں حصے کے برابر بھی ہم نے جو ان کو عطا کیا تھا. وما بلغوا معشار ما آتیناہم، یعنی پچھلی قوموں کو اللہ نے بہت کچھ دیا تھا. بسا اوقات آج ایسے جب ہمارے پاس تاریخی چیزیں نکل کر آتی ہیں 2000 سال پرانی، 4000 سال پرانی، تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ وہ دنیا میں اتنا آگے تک گئے ہوئے تھے. اللہ نے ان کو کچھ اور صلاحیتیں دی ہوئی تھی. آج کے دور میں بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا جتنے ایڈوانس لیول پہ آج چلی گئی ہے اتنی پہلے کبھی بھی نہیں تھی. بعض چیزوں میں ایسا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو بعض قوتیں ایسی دی تھیں، بعض صلاحیتیں ایسی دی تھیں. تو مقصود کیا ہے کہ ان کے پاس ہدایت آئی، انبیاء آئے، انہوں نے ہدایت سے روگردانی کی، کچھ نے رجوع کیا، اکثر نے یا بسا اوقات بہت لوگوں نے روگردانی کی، خدا کے حکم کو پس پش ڈالا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ معاملات کیے. تو اصل مقصود جو ہے، اسی لیے ہمارے یہاں مفسرین کی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ قرآن کریم کا جو اصل موضوع ہے وہ ہدایت انسان ہے. قرآن کا موضوع تاریخ نہیں ہے، قرآن کا موضوع انبیاء کرام کے حوالے سے کچھ تفصیلات بیان کرنا، یا قرآن کا موضوع صرف قانون کو بیان کرنا، یا قرآن کا موضوع صرف اللہ تعالیٰ کے حوالے سے چیز بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ مقصود ہدایت انسان ہے. تو اس میں اللہ کے نبی کے بارے میں بھی چیز آتی ہے، اللہ کے بارے میں بھی، انبیاء کے بارے میں بھی، پچھلے واقعات. مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے اور اس سے دیکھنا چاہتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا ہے کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں کون آدمی ایسا ہے جس نے زیادہ اچھے کام کیے، ڈھنگ ٹھکانے کی زندگی بسر کی ہے. اس کے لیے جو ہدایت درکار تھی وہ کتابی شکل میں کتابیں اتاری گئیں، 4 کتابیں پہلی یا قرآن کریم، اور عمل کی صورت میں انبیاء کرام کو بھیجا گیا کہ یہ کتاب ہدایت ہے اور یہ آپ کی زندگی ہے، لوگوں کو کر کے بتائیں.
تو اس بات کو اگر ہم سامنے رکھتے ہوئے کچھ تاریخی چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور جہاں سے آگے آپ کو نہیں معلوم ہوتا اس کے آگے آپ رک جاتے ہیں تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جان سکتے ہیں، لیکن ایسے پیچھے پڑ جانا اور اس کو اپنا ایک حرز جان بنا لینا، زندگی کا محور بنا لینا، اس کو ہمارے یہاں عمومی طور پہ ہمارے بزرگوں نے اس چیز سے تھوڑا سا پیچھے رہنے کو کہا ہے، کیونکہ جب مزاج انسان کا یہ بن جاتا ہے تو پھر اس کی وہ ہر چیز چھوڑ کے اس طرف پیچھے چل پڑتا ہے اور بہت کچھ ایسے کام شروع کر دیتا ہے، لغویات جسے ہم کہتے ہیں۔ جی ہاں، مجھے یاد ہے ہمارے بزرگوں میں سے کسی کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس رات کو کوئی 2-3 بجے کے قریب کچھ لوگ دور سے آئے گاڑی میں بیٹھ کر، اور انہوں نے کہا ہمارے درمیان یہ لڑائی جھگڑا ہوا، ہم نے یہ طے کہ حضرت کے پاس جا کے پوچھتے ہیں، اور اس میں یہ طے ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا یہ نام تھا، یہ نام تھا۔ اب وہ بڑے ناراض ہوئے، انہوں نے کہا دیکھو تم لوگ اتنی دور سے سفر کر کے آئے ہو، کوئی ہدایت کی بات پوچھتے، کوئی عمل پوچھتے، کوئی تفسیر کا مسئلہ پوچھتے، کوئی سیرت کی بات پوچھتے، تم پوچھنے کیا آئے ہو؟ تو تمہارے نظر میں دین کے سارے سر فہرست مسائل میں یہ ہے؟ تو یہ بات صرف مقصود ہے کہ سر فہرست چیزیں جو ہیں دین کی، یہ اس کے تابع رکھتے ہوئے اگر ہم اس کو کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو ہدایت قرآن کریم کے ذریعے مجھے ملی، میں اس پر کتنا عمل کر رہا ہوں۔ یقیناً یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا، اگر میں جانتا ہوں تو بہت اچھی بات، لیکن کیا میں نے جو بنیادی ذمہ داریاں ہیں، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر مجھ پر اللہ عائد کرتا ہے، تو میں اس سے واقعتاً میں عہدہ برا ہو رہا ہوں، اس پر کام کر رہا ہوں یا نہیں۔ بڑے عجیب لمبے لمبے مباحث کئی دیکھے ہیں ہم نے اور سنے ہیں، باتیں ہوتی ہیں متشابہات کے حوالے سے۔ آپ ہی کی بات میں مجھے یاد ہے کہ آپ کا تو ایسا بہت ملاقاتیں رہتی ہیں کہ آپ نے تذکرتاً یہ بات رکھی تھی کہ ایسی بہت سی شخصیات سے میری ملاقات ہوئی ہے کہ جو فلسفہ قرآن، تاریخ قرآن کے اوپر بڑی گفتگو کریں گے، لیکن نماز کے معاملے میں اگر میں دیکھوں تو وہ مجھے پیچھے نظر آئیں گے۔ جی، وہ اچھا کہ اب اذان ہو گئی ہے، اب نماز کا وقت ہے، لیکن فلسفہ قرآن پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ فلسفہ تو نہ ہوا جو مقصود ہے کہ آپ فلسفے پہ ذکر کر رہے ہیں، تاریخ پہ کر رہے ہیں، انبیاء کی چیزیں بتا رہے ہیں، لیکن جب نماز کا وقت ہوا یا اللہ کی طرف جانے کا وقت ہوا تو اس وقت آپ پیچھے چلے گئے۔ جی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ یاد نہیں رہا، اور تحقیق الفاظ یاد رہ گئے۔ یہ وہ انیق صاحب ہمارے ہاں جو ایک سائیکولوجیکلی ایک بات کہی جاتی ہے کہ مختلف لوگوں کو مختلف چیزوں میں لذت ہوتی ہے، کسی کو گھومنے پھرنے میں، کسی کو پہاڑوں پہ چڑھنے میں، کچھ لوگوں کا جو لذت ہوتی ہے وہ کچھ علمی لذت ہوتی ہے، ان کو مختلف قسم کی چیزوں میں ایک تلذذ ہوتا ہے کہ ہم یہ کریں گے، یہ پڑھیں، وہ پڑھیں۔ لیکن یہ بات میں اس بات کو ہی عرض کر رہا تھا، آپ کی بات سے مزید اس کے اندر چیز شامل ہو گئی کہ اصل مقصود اس طرح کی تحقیق سے ایک تلذذ حاصل کرنا یا اسی میں کھوئے رہنا اور اصل پیغام پر سے پوچھ ڈالنا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ باقی یہ تحقیق ہونی چاہیے، معلوم جاننا چاہیے، لیکن اگر آپ کی ترجیحات میں یہ چیز پیچھے چلی گئی، اور آپ کا ایسا بہت لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے، 50 طرح کی گفتگو، یہ ہمارے یہاں بڑا مشہور جو موضوع رہا ہے علمی طور پر اکیڈمیا میں مستشرقین کا، کہاں تک انہوں نے اورینٹلسٹ جو ہوتے تھے کتنی تحقیق ہے، حدیث کیسے ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو حدیث کی تحقیق ہے، سیرت کی تحقیق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی حدیث کس دور میں نازل ہوئی یہ پتہ ہے، قرآن کی آیات کی ترتیب نزولی ان کو معلوم ہے، لیکن عمل کے معاملے میں بالکل صاف ہے۔ تو افسوس ہوتا ہے۔ پھر مجھے قرآن کریم کی وہ آیت یاد آ رہی، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن کو توریت دی گئی اور بار بار ان کو دیے جانے کے باوجود، حملوا التوراۃ، دی جانے کے باوجود انہوں نے جب اس کو نہیں اٹھایا، تو پھر ان کی مثال تو ایسی ہے کہ گدھے پر کتابیں لدی ہوں، تو اگر گدھے پر 500 کتابیں لد جائیں کسی طرح سے تو وہ 500 کتابوں کا عالم تو بنتا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس علم سے، اور حدیث شریف میں اس کی تعلیم ہے انیق صاحب۔ میں آخری بات عرض کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، پروردگار ایسے علم سے میں پناہ مانگتا ہوں جو نافع نہ ہو۔ تو علماء نے اس کی 2 تشریح لکھی ہیں، ایک تو یہ کہ علم میں پڑھوں اور عمل نہ کروں، اور ایک یہ کہ بالکل لغویات کے علم میں پڑھ جاؤں میں، یعنی کہ ایک ایسا علم جو مجھے نفع دے رہا وہ میرا مقصود نہیں ہے، میں ایسی چیزوں میں پڑھ رہا ہوں، اور جب بیٹھ کر کوئی میری زندگی کا جائزہ لیتا ہے کہ بھئی ان صاحب نے کیا کمایا دینی اعتبار سے، کیا حاصل کیا، تو معلوم ہوتا ہے کہ حاصل تو کچھ بھی نہیں کیا۔
تو یہ چیز دین کے معاملے میں نہیں ہونی چاہیے. تحقیق سے کوئی منع نہیں ہے. ہمارے ہاں قرآن کریم کی تاریخ پر ارض القرآن کے نام سے بھی کتابیں موجود ہیں کہ قرآن کریم کے اندر جو تذکرہ آتے ہیں، تاریخ انبیاء موجود ہے، ہر چیز موجود ہے. جی ہاں. لیکن ہمارا مرکز ادھر ہو کہ بھائی کہ اللہ اکبر کی آواز ہے، ہم نے کہا ہر چیز بند کرو. اصل جس چیز کے لیے قرآن اترا ہے، اصل دعوت وہ اب آئی. جی اور چلتا پھرتا کردار جو دین دیکھنا چاہتا ہے، میں وہ کردار نظر آؤں. بالکل ایسے ہی. ایک اور سوال اسی قسم کا، اتفاق کی بات ہے، وہ آ گیا. راشدہ صاحبہ ہیں، وہ آپ سے پوچھ رہی ہیں کہ مفتی صاحب جنات کے بارے میں دین کیا فرماتا ہے؟ کیا یہ واقعی کوئی مخلوق ہے؟ اور کیا یہ آج بھی موجود ہیں؟ کیا یہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ دیکھیے قرآن کریم میں جن کا ذکر آیا ہے، جی پوری صورت ہے، پوری سورۃ الجن بھی موجود ہے، اور سورۃ الرحمن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار جو مخاطب کیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اس کے اندر پہلے یا معاشر الجن والانس. تو ان آیات سے اور ان چیزوں کو سامنے رکھنے سے، احادیث کو سامنے رکھنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بہت ساری مخلوقات ہیں ان میں سے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ ایسی ایسی چیزیں تخلیق کرتا ہے جن کو تم جانتے ہی نہیں ہو. ان مخلوقات میں سے خاص طور پہ نادیدہ مخلوقات جو ہمیں نظر نہیں آتی، ان میں سے سر فہرست ذکر آتا ہے جن کا، اور جنات کا ذکر بھی آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الجن میں جو فرمایا ہے کہ بعض جنات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، مسلمان ہوئے، اور انہوں نے قرآن کریم سنا. استمع نفر من الجن، تو مسلمان بھی ہوتے ہیں اور ان میں غیر مسلم بھی ہوتے ہیں. البتہ ان کی بہت زیادہ تفصیلات اس طرح سے نہیں کہ یہ شکل صورت کیسی ہوتی ہے. جو بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا وجود انسانی وجود کی طرح مادی وجود نہیں ہوتا، غیر مادی وجود ہوتا ہے. اور انسان کی طرح یہ حاجت جگہ کی، گھروں کی، اس طرح کی حاجتیں نہیں، اللہ ان کی حاجتیں دوسری بنائی ہیں. نقصان بھی پہنچانے والی باتیں صحیح ہیں کہ پہنچاتے ہیں، اور یہ انسانوں کو مختلف طریقے سے نفع بھی پہنچا سکتے ہیں، ضرر بھی پہنچا سکتے ہیں، دونوں باتیں. البتہ یہاں پر اس سوال کے نتیجے میں ایک بات کی طرف میں ضرور آپ کو تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ تھوڑا میں عرض کروں خدمت میں آپ کی. ہمارے یہاں جنات کے حوالے سے ایک اور تصور عملیات کا بھی ہے کہ جنات ہیں، تو جنات انسان پر آتے ہیں، جنات بالکل قبضہ بھی کر لیتے ہیں، ایسی ہمیں چیزیں ملتی ہیں. البتہ ہر چیز کے اندر جنات کو تلاش کرنا یا کسی سفلی عمل کو تلاش کرنا، یہ ہمارے آج کے دور کے جو چند نفسیاتی مسائل ہیں ان میں سے ایک مسئلہ ہے. یعنی اگر ہمارے دین میں ان چیزوں کا تصور ہے کہ سفلی عمل بھی ہوتا ہے، جنات بھی ہوتے ہیں، اگر ہمارے دین میں تصور اتنا ہے تو ہم نے اس کو پھیلا کے اتنا کر لی. کوئی مشکل پیش آ رہی ہو، کوئی ہمارا اپنا کام غلط ہو، ہماری تدبیر غلط ہے، ہمارا طریقہ غلط ہے، تو ہمارے یہاں کہہ دیتے ہیں کہ کوئی اس پر بندش ہوئی ہے، کوئی جن آ کے چڑھ گیا ہے، یا ہمارے یہاں حمزات کا بھی ایک تصور آ جاتا ہے. تو اتنا ان چیزوں کا ذکر ہمارے دین میں اس طرح کا نہیں ہے. ذکر ہے کہ اللہ کی مخلوق ہے، پائی جاتی ہے، اور عام طور پر بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑوں پہ، دور دراز جگہوں پہ بسیرا کرتے ہیں، غیر آباد جگہوں پہ بھی کرتے ہیں، انسانوں کو نقصان پہنچانے کا بھی ہوتا ہے. سارے تذکرے ملتے ہیں. تو یہاں تک تفصیل جو ہے وہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، اور اسی حد تک ہمارے دین نے ہمیں بتایا بھی ہے. بہت زیادہ اس کی تفصیلات، کیسے کھاتے ہیں، کیسے پیتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کس طرح کے آپس میں ان کے تعلق ہوتے ہیں، کتنی عمر ہوتی ہے، شادی بیاہ کیسے ہوتے ہیں، بچے کیسے ہوتے ہیں، وہ سب ہمارے یہاں اتنی تفصیل ہمارے دین میں اس کا ذکر نہیں ملتا. بعض روایت ملتی ہیں. اس کے اندر بھی یہی عرض کروں گا جو پچھلے سوال کے جواب میں عرض کیا کہ بہت اس کے اندر جا کر ہر چیز کے اندر جنات کو تلاش کرنا یا ہر مسئلے میں ان کو مؤثر سمجھنا، یہ بھی کوئی بہت زیادہ مناسب اور پسندیدہ بات رویہ نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. شفاعت چودھری صاحب ہیں لاہور سے. بڑا اچھا سوال ہے ان کا. وہ یہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم نے علماء سے یہ بہت سنا ہے کہ اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے. ذرا اسے واضح کر دیجئے کہ اپنے ایمان کا جائزہ کیسے لیتے ہیں. دوسری بات، انہوں نے جو دوسرا حصہ ہے یہ بہت زبردست ہے. حالات و واقعات آج جس طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں، کتنے بڑے بڑے چیلنجز ہمارے سامنے ہیں. وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ موجودہ دور میں ایمان کی مضبوطی کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ انیق صاحب یہ اچھا سوال ہے، بہت عمدہ سوال ہے. جی دیکھیے اس بارے میں دو باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے ہمیں، جو کہ بڑی اہم بات ہے. ایک تو ایمان کا ایک بنیادی تقاضا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا جائے. ٹھیک. اس کے بارے میں ہمارے یہاں تمام عقیدے کے جو ہمارے جو ماہرین علماء گزرے ہیں
وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کی بات کرتا ہے وہ مومن ہے. اس حد تک ہم اس کو مومن کہیں گے. وہ گناہگار ہے, عمل میں کمزور ہے, وہ سب اپنی جگہ ٹھیک ہے. اس سے پوچھا تم کون ہو, اس نے کہا میں مومن ہوں, اللہ رسول پر ایمان رکھتا, بس وہ مومن ہے. تو اس حد تک ایمان جو ہے اس میں کوئی کمی بیشی یا اس میں کوئی ایسی چیز کے بارے میں ہمارا دین کا تصور نہیں ہے. بس یہ ایک شخص مومن ہے تو ہے. دوسری بات جو اصل سوال متعلق ہے کہ ایمان کی صرف اس حد تک کیفیت مطلوب نہیں ہے, مقصود ہے اس میں اضافہ. وہ اضافہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بدو آیا کرتے تھے, تو قرآن کریم میں سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں آمنا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایمان لے آئیں. تو آپ اللہ کے نبی ان سے فرما دیجئے کہ تم یہ مت کہو کہ ہم ایمان لائیں, تم کہو کہ ہم اسلام لے آئیں. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ, تمہارے دل کے اندر ایمان جا کے ابھی صحیح سے پیوست نہیں ہوا ہے. یہ ایمان جب پیوست ہوتا ہے تو اس سے کہتے ہیں ایمان کے اندر اضافہ ہونا. تو ایمان کا جائزہ لینے سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ جو ایمان کے چند کمالات ہیں کہ انسان کی توحید بہت عمدہ ہو, اللہ پر اس کا ایمان ہو, اللہ پر اس کا یقین ہو, اللہ کے بارے میں شکوک و شبہات نہ ہو. تو یہ کیفیت کیسی ہے, ہمیں بار بار جائزہ لینا چاہیے. میرا تعلق مع اللہ کمزور ہوا ہے, اللہ کے ساتھ عبادت کا تعلق کمزور ہے, اللہ سے سوال کا تعلق کمزور ہے, میں خدا کی طرف کم جاتا ہوں. چنانچہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ایسے واقعات ملتے ہیں. بڑے مشہور صحابی تھے حضرت حنظلہ, جن کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے. تو ان کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ گھر میں بند ہو گئے, مسجد میں نہیں آئے, تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے گئے ان کے ان کے لیے مزاج پرسی کے لیے کہ ابھی کیا بات ہے, بیمار ہو, کیا وجہ ہے. تو انہوں نے کہا بھئی میں تو منافق ہو گیا ہوں, نافق حنظلہ, بڑا مشہور ان کے جملے. انہوں نے کہا کیا ایسا ہو گیا؟ انہوں نے کہا بھئی اللہ کے نبی کی خدمت میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کیا کیفیت ہوتی ہے, اور جب ہم گھر آتے ہیں تو اپنے گھر گھرستی میں لگ جاتے ہیں, یہ لاؤ وہ لاؤ, کھانا پینا. تو میری اب آپ دیکھیں ان کی ایمانی کیفیت. انہوں نے یہ کہا کہ جب وہاں میں بیٹھا ہوتا ہوں تو میرے تعلق اللہ سے جو کیفیت ہوتی یہاں نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے کہ میرا ایمان اس درجے نیچے آ چکا ہے کہ میں منافق ہوں. تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بات فرما کے کہا تھا بھئی یہ تو ایک بڑی عجیب بات ہے, یہ تو کیفیات ہماری بھی ہوتی ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے, پوری لمبی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے. یہ وہ بات ہے جو مقصود ہے کہ ایمان کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہمارے ایمان میں کیا کمزوری آئی ہے. ہم دین کے معاملات میں, اللہ اور اس کے رسول کے, گناہوں کے بارے میں کہ گناہ ہماری نظر میں کمزور ہو گئے ہیں, ہماری نظر میں ہاں چلو کوئی بات نہیں ہے. اعمال میں کم کوتاہی ہمارے یہاں, گناہ کو بآسانی معاشرتی طور پہ قبول کر لینا, یہ ایمان کی کمزوری کی نشانی ہم کہتے ہیں کہ ہے. یہ مراد ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے, آپ مومن ہیں, آپ کو کافر نہیں کہا جائے گا. لیکن کیا آپ کا ایمان اس درجے کا کامل ہو گیا ہے کہ آپ کی توحید خالص ہو, اللہ پہ یقین ہو, اس درجے میں آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہوں, ایسے ہوں کہ آپ کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھانے کو تیار ہوں, یا ایسے ہوں کہ جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیات اتاری تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہ تم میں سے 10 لوگ جو ہوں گے وہ 100 کے لیے کافی ہوں گے, ایک آدمی 10 کے برابر. پھر اس کے کچھ ہی عرصے بعد فرمایا الا نخفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا, کہ اب تمہاری وہ کیفیت نہیں رہی ہے, لیکن آج بھی تم ایک ہے وہ 2 پہ غالب آ سکتا ہے اگر تم لوگ ڈٹے رہو اور مومن ہو. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اس کیفیت کو ہم بار بار اپنا جائزہ لیں کہ بھئی ہمارا ایمان میں کچھ کمزوری ہے, ہم اعمال میں کمزور ہیں, ہماری کیا چیز کمزور ہے. اس سے انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. اور خاص طور پہ ایک اور بات کی بھی ہے انیق صاحب کہ ہمارے یہاں ہماری جو روایات ہیں ہماری دین کی, اس سے معلوم ہوتا ہے ایمان انسان یہ بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائے کہ جی اب میں بالکل مکمل اور سیٹ ہو گیا ہوں, اب میرے پاس مزید آگے جانے کا کوئی مطلب جو مجھے درجہ ملنا تھا وہ مل گیا. یہ نہیں ہے. زندگی کی آخری سانس تک وہ جو وعبد ربک حتی یاتیک الیقین ہے, اس کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ کو آخری سانس تک یہ ہو کہ بھائی شاید مجھ میں کوئی کمی رہ گئی ہے, شاید کوتاہی رہ گئی ہے. وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ نے اپنی حیات مبارکہ کی جو آخری نماز ادا فرمائی اس میں بھی اہدنا الصراط المستقیم پڑھا آپ نے. تو ہدایت تو اللہ تعالیٰ سے مسلسل طلب کرنے والی چیز. ہدایت ہے, عمل اللہ کے ہمیشہ طلب کرنے کا ہے کہ عمل ہمیشہ مانگتے رہنا ہے, آخر تک خوف رکھنا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جن کو جنت کی بشارتیں ہیں وہ آخر تک ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا. تو یہ جو اللہ کے بارے میں ہے نا کہ وہ
وہ بے مرجع کی کیفیت میں رہتے ہیں کہ شاید اللہ ہمیں بخش دے، شاید ہم سے مواخذہ ہو جائے، شاید ہم کوتاہی ہو رہی ہے. یہ جو ایک خاص کیفیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی بیان فرمائی ہے. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. تو یہ کیفیت، ہاں یہ زندہ ہے اگر آپ کے دل میں کیفیت، اور آپ کو فکر ہے اور اولاد کی فکر ہے، قرآن سے تعلق جڑا ہوا ہے. آپ ہمارے یہاں جو ایک مراقبہ اور محاسبہ کا تصور صوفیہ میں وہ کیا تھا، میں نے جائزہ لیا کہ بھئی میرا قرآن سے تعلق پچھلے ہفتے کیسا رہا، کیا میں نے تلاوت صحیح کی، کیا میں نے کچھ قرآن سمجھنے کی کوشش کی، اولاد کو لایا، دین کی طرف متوجہ کیا. یہ چھوٹا چھوٹے جو محاسبے ہیں، اپنی فکر ہے، اس سے پھر ایمان تر و تازہ ہوتا ہے. چنانچہ صوفیہ ہمارے یہاں محدثین میں اور ہمارے یہاں علم عقائد کے جو ماہرین، ان میں یہ بھی گفتگو کہ ایمان کے کمی اور بیشی کا کیا تصور ہے. تو اس کے اندر یہ بات کی جاتی ہے کہ کمی بیشی سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ بھی کسی پر ایمان لانا ہے. ایمان لانے کے اعتبار سے ایمان میں کمی بیشی نہیں ہے، لیکن کیفیات میں اور اللہ سے تعلق میں بالکل. اگر آپ کا کسی کا ایمان بہت ہی مضبوط ہے، بہت ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ پہاڑ جیسا ہوتے ہیں لوگ، اور کچھ کے ایمان بڑے ڈھیلے ڈھالے ہوتے ہیں، ذرا سی بات آتی ہے. وہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کا ذکر کیا ان کی ایمانی کیفیت تو ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو نعمت عطا کرتا ہے تو کہتا ہے رب یقول ربی اکرمن، اور جب اللہ آزمائش میں ڈالتا ہے کہتا ہے یقول ربی اہانن. اللہ نے اگر نعمتیں کی تو کہا ماشاء اللہ اللہ کا بڑا انعام ہے، اور ذرا آزمائش آئی تو شروع ہو گیا کہ ہم ہی ملے تھے اللہ کو، ساری مشکلات ہمارے ساتھ ہوتی ہیں. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ پھر تو ایمان میں وہ بات نہیں ہے. ایمان میں تو یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑی سے بڑی مصیبت آئی، اس نے مومنین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے، ہمیں اسی کے پاس جانا ہے. تو جو دیا اس کا، جو لیا اس کا. تو یہ کیفیت اگر تر و تازہ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ایمان میں ترقی ہے. اور اگر اس کیفیت میں کمزوری ہے تو اس کا جائزہ لیں، اپنے آپ کو جوڑیں. اور پھر دوسری بات جو آپ نے ساتھ فرمائی تھی کہ کیسے اپنے اس کو کریں، تو اللہ سے تعلق جوڑ کر، عمل کے ذریعے تعلق جوڑ کر، اور کتاب اللہ سے تعلق جوڑ کر. قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ رجال اللہ سے تعلق جوڑ کر، اللہ کے بندوں سے، اللہ والوں سے تعلق جوڑ کر. قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ جو قرآن کریم کو اس کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. کہ جب قرآن سے تعلق جوڑ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایک ایک آیت ان کے ایمان کو تازہ کر رہی ہوتی کہ کیا اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے اس میں، اور کیا اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اور ان کے قلوب دہل جاتے ہیں. تو وعلی ربی یتوکلون. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن سے تعلق جوڑنا، قرآن خود کہتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. تو قرآن سے خود معلوم ہوتا ہے کہ قرآن سے جب آپ تعلق جوڑتے ہیں تو آپ کے ایمان میں ایک پختگی پیدا ہوتی ہے، مضبوطی پیدا ہوتی ہے. کیونکہ اللہ کا کلام آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، آپ کو تو اچھا اللہ نے تو یہ فرمایا. اور ہر دفعہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تر و تازگی کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی نیا نقطہ آپ کو، کوئی نہ کوئی اپنی زندگی کے ساتھ جڑی بات، کوئی نہ کوئی حالات کے ساتھ جڑی بات ملتی ہے، تو پھر آپ اس طرف بڑھتے ہیں. تو یہ ایک مجموعی طور پر ہے. یہ بات، دو باتیں بس میں عرض کروں گا. پہلی بات، کبھی بھی یہ نہیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میں نقطہ کمال کو پہنچ گیا، اب مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. جن جن لوگوں کا یہ خیال رہا، عقیدہ رہا، ان کے بارے میں امت میں یہ رائے رہی کہ ان کا عقیدہ، یہ خیال باطل ہے. اور دوسرا کہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ساتھ ساتھ یہ بھی ضرور سمجھنا چاہیے کہ کسی دوسرے کے بارے میں یہ گمان نہ رکھیں کہ میرا ایمان بڑا ہے، اس کا ایمان کمزور ہے. یہ آپ کو کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. آپ کے پاس یہ کوئی رائٹ نہیں ہے ججمنٹ کا. یہ اختیار صرف اللہ کے نبی کے پاس تھا، اور جب آپ تشریف لے گئے تو کسی اور کے پاس نہیں ہے. ظاہری علامات ہم دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ شخص مومن ہے، یا یہ شخص گناہ گار ہے، یا یہ شخص مومن نہیں رہا. لیکن باقی یہ کہ ایک آدمی کو ہم عمل میں، زندگی میں گھس کے دیکھیں، یہ تم نے نماز پڑھی ہے، اس میں اخلاص تھا، یا تم مخلص کم ہو، یا تمہارا اخلاص کم ہے، اس کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے پردہ پوشی فرمائی. تو ایمان کی تر و تازگی سے مراد یہ ہے کہ میں اپنے ایمان کا جائزہ لوں، شاید مجھ میں ایک کمی ہو. حضرت حنظلہ کا واقعہ جو عرض کیا، وہ جا کر کہنے لگے میں منافق ہو گیا ہوں، شاید میرا ایمان اتنا کمزور ہے. دوسروں کے ایمان کے بارے میں نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کر چیک کریں. اگر ایک آدمی ظاہری طور پہ مومن ہے، بس ٹھیک ہے وہ مومن ہے، تو اس کے بارے میں کروں کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کا ایمان تھوڑا کم ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کسی ایک جہت سے کمزور ہو تو دوسری جہت سے بہتر ہو. یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ہاں، تو اس کا کوئی اس کے ایمان کو جانچنے کا کوئی آلہ ہمارے پاس نہیں ہے. بس اپنی فکر کرنی چاہیے، اور سامنے والے کے ایمان پر شک بھی نہیں کرنا چاہیے کہ یہ یعنی فکری حوالے سے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا تعلق کسی اور اسکول آف تھاٹ سے ہو،
بشرطے کہ من حیث المجموع ایمان کے دائرے والا ہے ایمان بس کے صحیح دائرے ہے۔ میں اور بس قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، سبحان اللہ۔ اپنی آپ اپنی فکر کرو، اگر تم ہدایت پہ رہو گے تو کوئی گمراہ آدمی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اس سے معلوم ہوگا اگر تم خود ہدایت پہ نہیں رہو گے اور ہدایت تمہاری کمزور ہوتی جائے گی تو کوئی نئے نئے جو فتنے آ رہے ہیں وہ تمہیں اپنے ساتھ لے ڈوب سکتے ہیں۔ یہ شاید کا یہ بھی نکلتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارشد بابانی صاحب کا سوال ہے، آپ کی فیلڈ موجودہ دور میں اسلامی اخلاقیات کے مطابق کاروبار کیسے کیا جائے؟ وہ کہہ رہے ہیں مجھے بڑے پرابلمز ہوتی ہیں، سچے پکے مسلمان ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح میں کاروبار کروں، لیکن جو قدم قدم پہ پاکستان میں کتنے مسائل ہیں، تو وہ جو اخلاقی کاروباری اخلاقیات اس پر کیسے عمل کیا جائے؟ انیق صاحب سچ بات تو یہ کہ اس کا اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا اسلامی اخلاقیات پہ عمل کرتے ہوئے 100% عمل کرتے ہوئے کاروبار کرنا آج کے دور میں ممکن ہے، تو میں یہ جواب کہوں گا کہ اگر میں ناممکن نہ کہوں تو یہ کہوں گا مشکل ترین کام تو ہے۔ جی ہاں۔ عمل کیسے کیا جائے یہ بہت مشکل سا سوال ہے۔ اس کا جواب میں عام طور پہ لوگوں کو دیتا ہوں، آپ کے دائرے اختیار میں جو کچھ آتا ہے، جو آپ کر سکتے ہیں، اس حد تک آپ اس پر عمل کریں۔ جو آپ کے اختیار سے باہر چلا جاتا ہے اس میں آپ مجبور ہیں، اس کو آپ چھوڑ دیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ ایک صاحب نے مجھ سے رابطہ کر کے کہا کہ میں فلاں جگہ پہ کسی کمپنی کے لیے میں خریداری کا کام کرتا ہوں، پروکیورمنٹ جسے ہم کہتے ہیں کرتے ہیں۔ اب میں جہاں بھی جا کے خریداری کرنے جاتا ہوں کمپنی کے لیے سامان، وہ دکاندار مجھے آفر کرتا ہے کہ آپ جو ہیں ہم سے پیسے لیں اور ہمیں آپ کمیشن دیں، اور اگر میں ایسا نہیں کرتا ہوں تو مجھے پھر وہ سامان نہیں دیتے یا کوئی نہ کوئی مسئلہ کرتے ہیں۔ یا اسی طرح ایک اور دکاندار نے الٹا سوال پوچھ لیا کہ میں ایک اچھا صحیح کام کرنا چاہتا ہوں اخلاقی طور پہ، میرا کام مختلف کمپنیوں کے ساتھ کام کرنا ہے۔ اب ہوتا یہ کہ جب میرے پاس کوئی پروکیورمنٹ آفیسر آتا ہے وہ کہتا ہے مجھے کمیشن دو، اگر کمیشن نہیں دو گے تو میں لکھ دوں گا کہ یہ آدمی کام چیزیں صحیح سپلائی نہیں کرتا، تو میں کیا کروں؟ تو ہم نے ان کو پھر یہ گزارش ان کی خدمت میں کی تھی کہ جو کام آپ کے حق دائرے اختیار میں ہے صحیح کرنا وہ آپ کریں۔ اب یہ کہ اگر کوئی چیز آپ کی دائرے اختیار سے باہر ہے، ایک جائز کام آپ کا کرنے کے لیے کوئی رشوت مانگ رہا ہے جسے ہم بھتہ کہیں گے، تو وہ پھر ایک الگ بات ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو مجموعی اخلاقیات ہیں، میں نے ایک دفعہ سب سے پہلے یہ اشتہار دیکھا، ایک میرا جانا ہوا کوئٹہ، کچھ جگہ 5-7 سال پرانی بات ہے، تو ایک میں بڑے سپر اسٹور میں، کیا نام اس کا یاد نہیں رہا، تو انہوں نے لکھ کے لگایا ہوا تھا خریدا ہوا مال واپس بھی ہوتا ہے، تبدیل بھی ہوتا ہے۔ ابھی میں نے کراچی میں بھی ایک دکان پر بڑے اسٹور پہ دیکھا، انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ ہم سنت نبی کے حکم کے مطابق خریدا ہوا مال واپس بھی کریں۔ اب یہ ایک اچھی چیز آئی ہے، اخلاقیات آئی۔ یہ اخلاقیات دکاندار پر بھی لازم ہے اور خریدار پہ بھی لازم ہے کہ آپ غلط بیانی نہ کریں، جھوٹی بات نہ کریں، بیچتے وقت سچائی رکھیں۔ یعنی اگر میں اکثر یہ بات میں عرض کرتا ہوں لوگوں سے کہ آپ اگر کوئی چیز کی خرید و فروخت کر رہے ہیں تو آپ کو کس نے مجبور کیا کہ آپ جھوٹ بولیں؟ سامنے والا اگر آپ سے کوئی غلط پیسے مانگ رہا ہے، رشوت مانگ رہا ہے، تو چلے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مجھے مجبور کر رہا ہے کہ رشوت دو، مگر میرا کام نہیں کرے گا۔ آپ کو سچ بولنے پہ کس نے مجبور، جھوٹ بولنے پہ کس نے مجبور کیا؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی سبھی یہ کر رہے ہیں تو میں بھی یہ کروں گا، تو یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لا یستوی الخبیث والطیب۔ اس وجہ سے اخلاقیات جو دینی ہیں وہ ہمارے یہاں بہت زیادہ اس کے اندر انحطاط ہے، لوگ غلط بیانی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ایک تو اس کی تلقین کرنی چاہیے، ہمیں سکھانا چاہیے اخلاقیات نبی۔ آج کل اس کو ہم بزنس ایتھکس کے نام سے پڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سچائی بولنی چاہیے، تو ہمارا دین سب سے زیادہ ایتھکس کی تلقین کرتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو دائرے اختیار میں آتا ہے وہ کرتے رہیں، اور تیسری بات یہ کہ اللہ سے انسان کو توبہ استغفار بھی کرتے رہنا چاہیے کہ پروردگار یہ کام کا ماحق ہوں جیسا کرنا چاہیے میں نہیں کر پاتا ہوں، اس میں جو کمی کوتاہی ہوتی تو اس کو معاف فرما۔ تو امید ہے کہ انسان جب اس راستے پر چلے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے۔ باقی یہ کہ حقیقت یہ ہے کہ 100% تو کام ہمارے یہاں کاروباری اخلاقیات ہوں۔ اکثر میرے بعض مسجد میں مقتدی ہیں ہمارے نمازی، وہ حضرات بھی بڑے اس پہ خفا رہتے ہیں کہ بھئی ہم تو یہاں سچ بول ہی نہیں سکتے، جھوٹ بولو تو کام ہوتا ہے۔ تو میں ان کو یہ عرض کرتا ہوں یہ بات صحیح ہے، افسوسناک بات ہے، مسلمان ملک اور وہاں پہ ایسا ہو رہا ہو۔ تو کیا یہی اسی طرح یہ حالات چلتے رہیں گے؟ ایسا تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، تو کیا کیا جائے؟ جو ممکن ہے تبدیلی وہ تو کریں۔ اچھا، اور اس یعنی آپ کا توجہ اور آپ نے جو فوکس کر رکھا ہے وہ فرد کی طرف کر رکھا ہے؟ فرد بھی ہے اور حکومت بھی ہے۔
افراد بھی ہیں نہیں، اجتماعی آپ کی گفتگو میں اصل میں اب تک حکومت نہیں آئی تھی. کہ اصل میں فرد سے زیادہ یہ کام چلنا شروع ہوگا. فرد بھی ہے. پچھلے دنوں ہمارے یہاں اس طرح کی کچھ افراد تھے جن سے بات چیت ہوئی، تو ہم نے کہا کہ آپ فرد کی سطح پہ بھی کریں جی اور ہر کاروبار والوں کی کوئی نہ کوئی ایسوسیشن ہوتی ہے، جی ہاں. آپ ایسوسیشن کی سطح پہ بھی کریں. آپ نے کوئی مثلا کپڑے والے انہوں نے کوئی یونین بنائی ہوئی ہے، صرافہ کتنی بازار. ایسوسی ایشنز ہیں جن کو آپ جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں، یعنی کاروباری افراد کی ایسوسی ایشنز، کہ یہ جو مسائل ہیں اخلاقی حوالوں سے وہ دور ہو جائیں. دیکھیں انیق صاحب، چاہتے تو سب ہیں، چاہتے ہیں سب. سب چاہتے ہیں، لیکن کرنے کو تیار نہیں ہوتے. یعنی کہ آپ یہ کریں گے کام، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ قولاً تو راضی ہیں، عملاً راضی نہیں. اور جہاں تک آپ کا خیال حکومتی سطح پہ معاملہ ہے، تو حکومتی سطح پہ تو اختیارات آنے کے بعد لوگوں میں بدعنوانی بہت ہوتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومتی سطح پر اختیار آنے کے بعد، مسلمانوں کے معاملات کا اختیار ملنے کے بعد ان کے ساتھ ناانصافی کرنے کو بڑا جرم بتایا، جی بہت ٹھیک ہے. سخت، کہ اگر کسی نے مسلمانوں کے معاملات کو دیکھ کر آسانی نہیں کی تو اللہ قیامت میں بھی اس کے ساتھ آسانی نہیں کرے گا. ہمیں اس چیز کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ اگر میں کسی منصب پہ آ کے بیٹھا ہوں، وہ چھوٹے سے چھوٹا منصب ہو یا بڑے سے بڑا منصب ہو، میری ذات کے حوالے سے اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے، حرام کھایا جاتا ہے، غیر ضروری طور پہ لوگوں کی رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہیں، تو یہ میرے لیے بہت بڑا بوجھ ہے. ٹھیک. یہ فکر اگر نہیں ہے، اور انیق صاحب حیرانی کی بات یہ ہوتی ہے کہ دنیا کے وہ ممالک جو غیر مسلم ہیں، جی جن کو آخرت پر ان کا شاید ایمان اس طرح کا نہیں ہو یا بالکل بھی نہ ہو، جی وہ اپنے یہاں ایک من حیث المجموعی، جسے ہم کہتے ہیں من حیث المجموع، اور مجموعی طور پہ انسانی معاشرتی اقدار کے طور پہ وہ سمجھتے ہیں کہ سچائی ہونی چاہیے، جی جی. جھوٹ کم سے کم ہو. اس کی وجہ سسٹم. تو سسٹم ایسا بنایا، تو ہمارے یہاں سسٹم ایسا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. مجھے یہ لگتا ہے کہ سسٹم بنانے کی کوشش لوگ چاہتے نہیں ہیں، کیونکہ خراب اور جی میرا اشارہ اسی جانب تھا خراب اور ڈھیلا ڈھالا سسٹم جو ہے کہ لوگ فائدہ اچھا دیتا ہے. سسٹم بنانا نہیں چاہتے، وہ خود رکاوٹ بنے ہوئے ہیں تاکہ اور اپنا وہ کام. دوسروں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. یہ بالکل ہے، یہ بالکل تو کیا ایک عام آدمی من حیث المجموع بہت اچھے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں، لیکن کیا ایک عام آدمی چاہتا ہے کہ وہ ایماندارانہ انداز میں زندگی گزارے؟ وہ ایک پنکچر لگانے والا ہو، ایک سبزی والا ہو، ایک دودھ بیچنے والا ہو، اور اوپر تک آپ چلے جائیں، اندر کہیں نہ کہیں اس کے یہ ہوتا ہے کہ میں کوئی ڈنڈی مار دوں. لیکن پھر کیا، اور شکایت دیکھیں صاحب سسٹم کیسا ہے ہمارے ملک کا اور کیا ہے، کوئی کسی کی پرواہ نہیں. لیکن کیا تم نے اپنے حصے کا کام کیا جو آپ بار بار اس پر بالکل صحیح فوکس کہہ دے رہے رہے ہیں، بالکل ہیں؟ وہ نہیں ہے. اور پھر یہ حکومتی ذمہ داری بہت زیادہ بہت ہے، بڑی ذمہ داری ہے. ایک سخت نظام ہو. مفتی صاحب ہمارے بہت سارے دوست ایسے ہیں کہ جو مغرب میں مقیم ہیں، لائف انجوائے کرتے ہیں زبردست، لیکن ٹیکس پورا دیتے ہیں. یہاں انہوں نے ٹیکس کبھی دیا ہی نہیں، اور ڈبل اکاؤنٹس مینٹین کرنا وغیرہ. تو ہم کبھی ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ یار تم نے تو حکومت پاکستان کو کبھی ٹیکس نہیں دیا، اور یہاں تم ایک ایماندارانہ انداز سے ٹیکس دیتے ہو. تو ان کا جواب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ جناب والا وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن اگر ہم ایک جگہ سے نکل جائیں گے نا، بچ جائیں گے، تو آگے کہیں پکڑے جائیں گے، تو ہم پورا ٹیکس دیتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بات، سسٹم. ہاں ایک اور بات، ایک تو یہ ہوتا ہے ان کو اندازہ کہ ہم پکڑے جا سکتے ہیں. جی دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ٹیکس جس مقصد کے لیے لیا جا رہا ہے وہ انہی پہ لگ رہا ہے. انہی پہ لگ رہا ہے. یہ ایک بہت اہم بات ہے نہیں صاحب. میں ایک نقطے، ایک جملہ عرض کروں اس پہ. ٹیکس لینے کے بارے میں علماء کرام کی جتنی بھی آپ شروع سے آپ تک پڑھیں 1500 سال کی تاریخ، سب یہ اول تو ہمارے یہاں علماء اس کی جواز کے قائل ہی نہیں ہوتے بہت سارے کہ ٹیکس لیا جائے، اور جو قائل بھی ہیں انہوں نے مشروط رکھا ہوا ہے کہ یہ ٹیکس مسلمانوں سے لے کے ان کی مصلحت پہ خرچ کیا جائے گا. یہ تعیش کا یا گلچھرے اڑانے کا یا مزے کرنے کا کوئی سبب نہیں بن سکتا. ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیکس کا جو پیسہ آیا ہوا ہے اس کے بارے میں کوئی پوچھنے والا نہیں. علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ عام مسلمانوں کا مال
اور یتیم کا مال شرعاً ایک ہی حکم رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یتیم کے مال کے بارے میں فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو یتیموں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں، جو ان کو نہیں کھانا چاہیے پھر بھی، انما یاکلون فی بطونہم نارا، اللہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، وسیصلون سعیرا، اور جہنم میں داخل ہوں گے۔ یہ ہمیں سب کو سوچنا چاہیے۔ ہمارا پورا ٹیکس کا جو نظام ہے اس کے اندر بہت خرابیاں ہیں، اصلاح کی ضرورت ہے، اور سب کو سوچنا چاہیے کہ اصلاح کریں۔ نہ صرف یہ کہ دین کا تقاضا ہے، وہ تو ہے ہی ہے، دنیا بھر کے معاشرتی معاشی تمام ماہرین اس میں متفق ہیں کہ نظام جتنا بہتر ہوتا ہے معاشرہ اتنا اچھا ہوتا ہے، نظام جتنا فرسودہ جتنا خراب ہوتا ہے۔ آپ معاشرے کے اندر خرابی صحیح کرنا چاہتے ہیں تو نظام بہتر کریں، یہ نظام بہتر نہیں ہوگا تو معاشرہ خراب رہے گا، اور ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ نظام اگر ظلم پر مبنی ہو تو اللہ کو قبول نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر حکمران اس طرف توجہ نہیں دے رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے بے ایمان ہونے کا لائسنس مل گیا ہے۔ اپنے حصے کی شمع جلاتے رہنا چاہیے اپنی حد تک، بالکل جہاں تک ممکن ہو کر، جہاں تک ممکن ہو۔ مفتی صاحب کچھ ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں۔ مفتی صاحب کے لیے پہلا سوال۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے مسجد کی تعمیر کی جا سکتی ہے؟ ارشاد۔ وعلیکم السلام۔ نہیں، زکوٰۃ کے پیسوں سے مسجد کی تعمیر نہیں کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ کا مصرف مستحقین ہیں جو 8 ہیں، مسجد کی تعمیر یا اس طرح کی تعمیرات کے لیے عطیات سے کام چلانا چاہیے۔ بالکل کلیئر۔ اور زکوٰۃ کے لیے آپ نے بات بتا دی کہ مدات 8 ہیں، سورہ توبہ آیت نمبر 60۔ جی، اس میں جو آتے ہیں ان کے اندر مسجد کی تعمیر شامل نہیں، مسجد کے اندر جو لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنا عطیات استعمال کریں۔ اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا تعلیمی نظام اسلامی تعلیمی نظام کے حساب سے ہے یا نہیں؟ اب یہ بڑا سوال ہے، اور اس کے اوپر ہمارے پروگرام میں کئی دفعہ گفتگو ہوئی ہے۔ تعلیمی نظام کے اندر جو 2-3 خصوصیات ہوتی ہیں یعنی صاحب، اس میں سے ایک خصوصیت کسی اسلامی ملک کے تعلیمی نظام میں ہی ہونی چاہیے، چاہے وہ تعلیمی نظام سے آپ کوئی بھی ماہر تیار کرتے ہوں، آپ انجینئر تیار کرتے ہوں، آپ آرکیٹیکٹ تیار کرتے ہوں، آپ اکاؤنٹنٹ تیار کرتے ہوں، آپ اس میں سے ادیب تیار کرتے ہوں، کہ بنیادی دینی جو تقاضے ہیں اس کا علم اس کے پاس ہونا چاہیے، کما حق کہو قرآن کا علم ہو، کما حق کہو دین کے مبادیات کا۔ اس کے بعد وہ باہر نکل کر جو بھی کرنا چاہتا ہے کرے، وہ کسی بھی شعبے میں جانا چاہتا ہے۔ ہمارے تعلیمی نظام میں یہ کمزوری ہے کہ جس حد تک دینیات یا جس حد تک دین کو سکھانا چاہیے، جس حد تک اخلاقیات کو سکھانا چاہیے، وہ کم ہے یہاں پر۔ اور دوسری ہمارے تعلیمی نظام میں جو کمی نظر آتی ہے وہ تربیت کی نظر آتی ہے۔ ہمارے عام طور پہ جو حکومتی سطح پر یا صاحب اقتدار لوگ ہوتے ہیں، یا اختیار آنے کے بعد چاہے وہ حکومت میں نہ بھی جاتے ہوں، آپ ان لوگوں کو دیکھیں وہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں لیکن فساد کا سبب ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی کرپشن، کوئی نہ کوئی بدعنوانی، وہ بڑے پڑھے لکھے اسمارٹ لوگ ہیں۔ تو سوال یہ کہ ان کی تعلیم نے ان کے اندر یہ فکر کیوں نہیں پیدا کی کہ ہم غلط کر رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی تربیت کے رخ پہ بھی کمی ہوتی ہے۔ تو تربیت بھی ہونی چاہیے، اخلاقیات کی بنیادی، اور چونکہ مسلمان ہیں تو دین کے ساتھ ہمارا تعلق صرف اتنا نہ ہو کہ ہم 2-4 صورتوں کا ترجمہ پڑھ لیں اور ہمیں حلال حرام کا فرق نہ معلوم ہو، اور قرآن کو ہم صرف قرآن خوانی کے لیے میت کے موقع کہ کسی ایصال ثواب کے لیے استعمال کرتے ہوں، یا ریٹائرمنٹ کے بعد جا کے ہم اٹھا کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہوں۔ وہ جڑا ہوا ہو، اور رب پیدا ہوتا ہے تعلیم سے، بنیادی عقیدت تعلق مع اللہ پیدا کرنے کے لیے بنیادی طور پہ خدا بیزار معاشرہ نہ ہو، خدا دوست معاشرہ ہو، یہ تعلیمی نظام کے اندر ہونا چاہیے۔ تو اگر یہ چیزیں اس میں شامل کر دی جائیں تو بہتر ہو جائے گا تعلیمی نظام۔ ٹھیک، طریقہ کیا ہوگا اس کا کہ یہ چیزیں اس میں شامل کر دی جائیں؟ آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم کلاس 1 سے لے کے ماسٹرز تک شامل کیا جائے کریکلم میں۔ نمبر 2، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلاس 1 سے ماسٹرز تک، اس کی بچے کی عقل کے مطابق کلاس 1 میں اتنی چیزیں پڑھنی ہیں، کلاس 2 میں آیا، اسی طرح وہ میٹرک میں آیا، او لیولز اے لیولز بچ آ گیا ہمارے پاس، ان کے لیے بھی ضروری ہو کہ وہ قرآن اور سیرت کا مطالعہ کریں۔ اب یہ بچہ یا بچی جب ماسٹرز کر رہی ہے تو نصاب تعلیم کے ذریعے وہ واقف ہو، جس طرح آپ نے بات فرمائی نا کہ وہ انجینئرز ہوں، ڈاکٹر ہوں، ادیب ہو، خطیب ہو، اس کو معلوم ہوتا ہے نا۔ بالکل ایسے ہی۔ تو یہ چیزیں اس کا آغاز بالکل بجا آپ نے فرمایا، بالکل ابتدائی تعلیم سے شروع ہو اور ماسٹرز تک جائے۔
اور آج انیق صاحب آپ دیکھیں، چاہے میڈیکل کے اندر بیٹھے ہوں، آپ انجینئرنگ میں بیٹھے ہوں، بزنس میں بیٹھے ہوں، بزنس ایتھکس پڑھائے جاتے ہیں، یہ ایتھکس پڑھائی جا رہے ہیں، بنیادی یہ کیا ہیں؟ آپ اگر اس کو دین کی ترتیب پر مرتب کر کے آپ بتاتے ہیں کہ ہمارا دین کاروبار میں ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے، ہم اس طرح کی چیزیں اگر ہم شامل کریں، اور اس پر بہت کام لوگ کرنے والے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہمارا جو تعلیمی نظام وغیرہ اس کے اندر کیا کیا مسائل ہیں، کیسے یہ مختلف ہماری جو کیپچر ہوا ہے، میں اس میں کیا تفصیل عرض کروں آپ سے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تعلیمی نظام آغاز سے ہم شروع کریں. اور میں اکثر جو اس پروگرام میں ایک بات عرض کی ہے کہ ہم جب بھی دین کی بات کریں تو لوگ کہتے ہیں آپ سارے لوگوں کو مولوی بنانا چاہتے ہیں. یہ قطعاً غلط بات ہے. آپ جب لوگوں کو ایتھکس پڑھاتے ہیں، کیوں پڑھاتے ہیں آپ ایتھکس؟ بزنس ایتھکس پڑھانے کی کیا ضرورت پیش آتی ہے؟ کیا آپ لوگوں کو جو ہے وہ کوئی ایتھیکل بنانا چاہتے ہیں؟ نہیں. آپ جب ایک آدمی کو معاشرے کے اندر کام کرنے کے لیے بھیج رہے ہوتے ہیں تو اس کی حدود اور قیود سکھاتے ہیں، اور دین کی روشنی میں سکھائی جائیں حدود و قیود، کہ تمہارا کاروبار کیسے ہو، تمہاری معاشرت کیسے ہو، تمہارا معاش کیسا ہو، تو زیادہ بہتر مسلمان بنے گا. یہاں سے شروع ہونا چاہیے اور آخر تک سکھائے. ٹھیک، اس کے لیے ترجیحات طے ہو جانی چاہیے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا تعلیمی نظام کیسا ہوگا. کیا ہی اچھا ہو مفتی صاحب کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان 97-98% مسلمان موجود ہیں، کہ پورے پاکستان کے تمام تعلیمی ادارے، خواہ وہ سرکاری ہوں یا پرائیویٹ، صبح 7 سے 8 صرف اور صرف قرآن پڑھایا جائے گا. تو پورے ملک میں جب 1 گھنٹہ قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے تو اس ملک پر برکتیں نازل نہیں ہوں گی؟ بالکل ہوں گی، برکتیں نازل ہوں گی، ان کا فہم ٹھیک ہوگا، دین کی سمجھ پیدا ہوگی، اور بچوں کی نفسیات تبدیل ہوگی. بالکل ایسی. انہیں معلوم ہوگا کہ قرآن اور صاحب قرآن ہم کو پڑھایا جا رہا ہے، اور ایک ماحول بنے گا. ایک چھوٹی سی پتلی سی کتاب اسلامیات کی بس وہ دے دی جاتی ہے کہ ذرا چیزیں معلوم ہو اور اس میں بھی جو رہا رہ جاتا ہے وہ بھی نکالا جاتا ہے کہ کہیں آدمی مسلمان نہ بن جائے. کتنا افسوس کی بات ہے کہ دین پر نہ چل پڑے. کیا اچھی بات کہی آپ نے کہ آدمی کہیں مسلمان نہ بن جائے. یہ بڑا افسوس ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو ترجیحات طے کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، گھوم پھر کے پھر آدمی آ جاتا ہے آخر میں کہ ہاں اصل میں یہ قرآن کی اہمیت ہے. اب جب یعنی اپنی اننگ وہ کھیل چکا ہوتا ہے، جب تم بیٹھے ہو کرسی پر، جب تم کر سکتے ہو یعنی نافذ کر سکتے ہو، اس وقت کیوں نہیں کرتے؟ بالکل ایسے ہی. اور جب سب کچھ گزر جائے، بعد میں آ کر آپ نے توبہ کر لی یا اعتراف کر لیا یا کوئی ایک اپنا میمائر تو وہی کہ نیور ٹو لیٹ. اب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا. حالانکہ بہت کچھ بگڑ چکا ہے کہ اب بھی یہ قبلہ درست ہو جائے. آپ نے جو بات فرمائی، آپ کی بات بالا ہوتی ہے. 2 ہماری جو مبادیات ہیں، قرآن اور سیرت، اس پر امت میں کوئی اختلاف نہیں ہے. کوئی اختلاف نہیں. تو ہمارے یہاں اکثر بات کی جاتی ہے ہم کون سا دین پڑھائیں، تو اتنے مسئلہ کہ یہ اصل میں لا علمی کی بنیاد پر بلکہ جہالت کی بنیاد پر یہ بات کہی جاتی ہے. کون سا دین، کہاں کا دین، وغیرہ وغیرہ. 99% تمام مکاتب فکر اتفاق کرتے ہیں. تو کیا ضروری ہے کہ 1% پہ جو فکری اختلاف ہے اسی کو اجاگر کیا جائے؟ قرآن ایک، قبلہ ایک، رسول ایک، شریعت ایک. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بنیادی جو ایمانیات ہیں، عقائد، وہ سب ایک ہیں. اس کے بعد پھر یہ کہ کون سا دین، کون سا اسلام. جانتے ہیں کہ آپ سوال کیا کر رہے ہیں، پہلے جان لیں چیزوں کو. تو دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور تمام مکاتب فکر اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن اور صاحب قرآن کو پڑھایا جائے، زندگیوں میں شامل کیا جائے. مفتی صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے. خواتین حضرات، علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن سے ہمیں قریب کرتے ہیں. ہمارے جو مسائل ہیں ان کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرماتے ہیں. ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے. پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا. خواتین و حضرات، آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں سے مشورہ کرنے والا ان کی عقلوں میں شریک ہو جاتا ہے.
اللہ اکبر. لوگوں سے مشورہ کرنے والا ان کی عقلوں میں شریک ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.